بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کے اس سنہری باب کے دریچے کھولنے جا رہے ہیں کہ جہاں سلطان محمود غزنوی کے پاس اس کے سگے بھانجے کے بارے ظلم کی شکایت آتی ہے تو سلطان یہ قسم اٹھاتا ہے کہ جب تک اپنے بھانجے کو اپنے ہاتھوں کیفر کردار تک نہیں پہنچائے گا کھانا پینا میرے اوپر حرام ہے۔ اور پھر سلطان نے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے عبرتناک سزائے موت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ اسلام کے سچے سپاہی ہیں تو کبھی بھی قرابت اور رشتہ داریاں آپ کو عدل و انصاف قائم کرنے سے نہیں روک سکتی۔ قلم کتاب چینل کے ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ ایک دن سلطان محمود غزنوی حسب معمول دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے وزیر امیر دست بستہ حاضر تھے، عام لوگ اپنی اپنی عرضیاں پیش کر رہے تھے اور سلطان ان پر مناسب احکام صادر فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کی، میری شکایت نہایت سنگین ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسر دربار عرض نہیں کر سکتا۔ سلطان محمود یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو اپنے ہمراہ خلوت میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ سائل نے عرض کیا کہ جناب، ایک عرصے سے جناب کا یعنی سلطان محمود غزنوی کا بھانجا، اس نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے اور مجھے مار پیٹ کر کے باہر نکال دیتا ہے اور خود جبراً میرے گھر میں ساری رات عیاشی کرتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں میں نے اس ظلم و تعدی کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی کو انصاف کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً جہاں پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور شہنشاہ عالی کے بے لاگ انصاف پروری اور فریاد رسی اور رعایا سے بے پناہ شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا ہے۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ اور نگہبان بنایا ہے۔ قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر مظالم کے آپ خدائے قہار کے روبرو جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے، ورنہ میں اس معاملے کو منتقم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کی بے رو اور رعایت فیصلے تک انتظار کروں گا۔ سلطان یہ واقعہ سن کر بہت افدیدہ ہو گئے، بہت افسردہ ہو گئے اور سائل سے پوچھا کہ تم اب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم برداشت کیوں کیا؟ سائل نے عرض کیا، میں عرصے سے اس کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح بارگاہ سلطانی تک پہنچ پاؤں، مگر دربانوں اور چوبداروں کی قدغن نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ آج بھی میں کس تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ چنانچہ سلطان نے اس سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور جس وقت بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کی جرت نہ ہو سکے گی۔ سائل نے عرض کیا، مجھ جیسے بے کس اور بے یار و مددگار کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے آپ کے پاس حاضر ہو سکوں اور آپ کو مطلع کر سکوں؟ سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرا کر حکم دیا کہ یہ شخص جب بھی آئے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے۔ 2 راتیں گزر گئیں مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ نامعلوم غریب مظلوم کو کیا حادثہ پیش آیا۔ وہ اسی فکر میں گم تھا کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر پہنچا۔ اطلاع ملتی سلطان فی الفور باہر نکلا اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے اسے بتایا تھا۔ پلنگ کے سرہانے شمع جل رہی تھی۔ سلطان نے شمع گل کرا دی اور خود خنجر نکال کر اس شخص کا سر اڑا دیا۔ اس کے بعد شمع روشن کرائی، مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے الحمدللہ نکلا اور پھر بے تابی کے ساتھ اس نے سائل سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ پانی پی کر سلطان نے سائل سے کہا کہ تم اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو، اب انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک تم پر جو مظالم ہوئے خدا کے لیے انہیں معاف کر دو۔ یہ کہہ کر سلطان رخصت ہونا چاہتا تھا کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا، بندگان عالی نے جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا، حتیٰ کہ اپنی قرابت اور خون کا بھی مطلقاً خیال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے۔
اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے پہلے شمع گل کرائی اور پھر روشن کرا کر مقتول کا سر دیکھ کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد پانی طلب فرمایا، اس کا کیا سبب ہے؟ سلطان نے ہر طرح سے ٹالنے کی کوشش کی، مگر سائل کے اصرار پر اسے بتانا پڑا کہ شمع گل کرانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں روشنی میں اس شخص کا چہرہ دیکھ کر بہن کے خون کی محبت مجھے سزا دینے سے روک نہ دے، اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول نے اپنے آپ کو میرا بھانجا بتلایا ضرور، اپنا تعلق مجھ سے ظاہر ضرور کیا تاکہ تمہیں مرعوب کر سکے، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ میرا بھانجا بالکل نہیں تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جہاں تک پانی مانگنے کا تعلق ہے تو جب تم نے مجھے اپنا واقعہ سنایا تھا تو میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں گا ہر قسم کا کھانا پینا مجھ پر حرام ہے۔ اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا اور تشنگی کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ ہوتا ہے عدل و انصاف۔ اگرچہ وہ شخص بھانجا نہ تھا مگر سلطان نے تو اندھیرے میں اسے بھانجا جان کر ہی کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ آج تک ہم پر جتنے حاکم مسلط ہوئے ایک بھی عدل و انصاف والا نہیں تھا، بلکہ سارے عدل و انصاف کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے تھے۔ کاش یہ سارے اقربا پروری چھوڑ کر عدل و انصاف سے کام لیں، کیونکہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی نظام حکومت کامیاب نہیں ہو سکتا۔